وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم لأواہ حلیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے حاصل ہونے والے جو سبق آموز باتیں ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے۔ ایک بات تو اس قصے سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور مشفق اللہ کے پیغمبر تھے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت توحید اپنے گھر سے شروع کی اور اپنے والد کو دعوت توحید دی، بڑے نرم انداز کے اندر، بڑے مؤثر انداز کے اندر انہوں نے تبلیغ کی، دعوت دی، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے والد یا مان جاتے یا پھر اس طرح کے انداز کے اندر اس کا جواب دیتے، لیکن باپ نے بہت سخت لہجہ اختیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دے ڈالی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے اس گھر سے نکل جاؤ، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا تو یہاں سے نکل جاؤ وگرنہ آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ وجہ اور کوئی نہیں تھی، وجہ یہی تھی کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی اور ان کے والد وہ بت پرست بھی تھے اور بتوں کو تراش کر اس کی تجارت بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی غصہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا علاقہ چھوڑ کر، آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، سلام علیکہ، پھر بھی یہ فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جواب دیا، اتنے سخت لہجے کے اندر ان کے جواب دینے کے بعد۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے نرم دل تھے، کتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشفق تھے، یعنی سینے کے اندر درد تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو یہ ایمان لے آئیں۔ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ داعی حق کے لیے نرم دل ہونا ضروری ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کا میلان بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگ اثر قبول کر کے ایمان ان کے دلوں کے اندر تازہ ہو جاتا ہے اور وہ اعمال صالحہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دعوت کے اندر نرم لہجہ اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اگر سخت لہجہ اختیار کیا جائے تو یہ بہت کم اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ لوگ جو ہے نا وہ اس آدمی سے، اس جو ہے نا داعی حق سے ذرا کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے پاس جا رہے تھے، ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت فرمائی وہ یہی فرمائی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس کے سامنے اگر بات کرنی ہے تو بڑا نرم انداز کے اندر بات کرنی ہے، بڑا نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید اس کے مقدر میں اگر نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو کر لے، یا اگر اس کے مقدر میں یہ ہے کہ یہ ڈرے گا تو ممکن ہے ڈر جائے، لیکن آپ نے جو لب و لہجہ اختیار کرنا ہے وہ نرم اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غلیظ القلب، اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا آپ سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، یہ آپ کے پاس یہ لوگ نہ ہوتے، آپ سے تتر بتر ہو جاتے۔ آگے فرمایا فاعف عنہم، ان کے لیے آپ معافی طلب کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور بڑے بڑے معاملات میں ان سے مشاورت بھی کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل جو فرمائیں، ان کا جو ہے نا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت غزوہ احد ہوا تھا تو صحابہ کرام سے ایک لغزش ہو گئی تھی، ایک غلطی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ان کو ٹھہرایا تھا وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، ہار کے اندر تبدیل ہو گئی تھی۔ تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں جب ان کی جو ہے نا معافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ سفارش ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے نرم مزاج کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے قریب ہیں، آپ کے قریب بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنے غم کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے ایسا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جو طریقہ تھا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آنے کی جو ہے نا فرمایا کہ آپ دوبارہ اسی حالت کے اوپر آئیں اور اسی حالت کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور ان کے ساتھ جو مشاورت والا معاملہ ہے وہ کریں۔ تو یہ فائدہ ہے نرم مزاجی کے ساتھ آدمی اگر تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے، اور اگر الفاظ سخت استعمال کرتا ہے، مزاج اپنا اس کا سخت ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے نا میل جول والا معاملہ سخت ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیفیت اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ایک بات اس قصے سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ کافروں کے لیے بخشش نہیں مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو بخشش مانگی تھی، جو بخشش کا وعدہ کیا تھا، وہ اس صورت کے اندر تھا جس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا باپ یہ مشرک ہی ہوگا۔ تو جب ان کو علم ہو گیا کہ یہ مشرک ہی ہے تو پھر انہوں نے بخشش نہیں مانگی، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اپنے اس وعدے کی وجہ سے، اپنے اس وعدے کے بسبب جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، اس وعدے کے بسبب ابراہیم علیہ السلام وہ بخشش مانگنے کے حق میں تھے۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، انه عدو للہ تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے برات کا اعلان فرما دیا۔ انه اوواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم خو، بڑے بردبار تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کافروں کے لیے بخشش نہیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا گیا، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عمل تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ایک ضابطہ بن گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ مشرکین کے لیے دعا نہ ہو، اور قرآن مجید کی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں تب بھی ان کے لیے بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں اگر زندہ ہیں تو اس صورت کے اندر آدمی توفیق کی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اس کے دل کے اندر ایمان مضبوط کر دے، پختہ کر دے، یہ دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں دعا کی جا سکتی یا اللہ میرے اس مشرک رشتہ دار کو بھی بخش دینا، یہ دعا نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرک جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے، اصحاب الجحیم ہیں،
تو جہنم کا چونکہ ایندھن ہے اور جو جہنمی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور ان کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب یہ جہنمی ہیں، جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر استغفار نہیں بنتی۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی استغفار سے منع کیا گیا۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مشرکین اگر رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے بخشش نہیں مانگی جا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ